السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا اما بعد، برادران اسلام، آج میں آپ سب کے لیے ایک اہم پیغام لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ رمضان کے بعد نیکیوں کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان کے بعد عید کا چاند نظر آتا ہے، لوگ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، لوگ نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں، لوگ قرآن مجید کی تلاوتیں چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ کسی انسان کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ اس کی تمام عبادتیں قبول ہو گئی ہیں، اس کے روزے قبول ہو گئے، اس کی نماز قبول ہو گئے، اس کی قیام اللیل قبول کر لیے گئے، یہ کسی کو نہیں پتہ ہے۔ لیکن اکثر و بیشتر جو مسلمان ہیں وہ رمضان کے مہینے میں عبادتوں کو انجام تو دیتے ہیں، لیکن شوال کے مہینے سے مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ کتنا خطرناک ہے، آپ اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھیے کہ کوئی انسان ہے، اچھی طرح سے نہایا، اچھے کپڑے پہن لیا، عطر اور خوشبو لگا لیا اور پاک و صاف ہو گیا۔ اب وہ انسان کیا کرے؟ پاک و صاف ہونے کے بعد، خوبصورت بننے کے بعد پھر سے گندا پانی اپنے اوپر ڈال لے اور یہ سمجھے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے۔ تو کیا آپ ایسے لوگوں کو عقل مند کہیں گے؟ جی نہیں۔ ہر انسان یہی کہے گا کہ کتنا بڑا بیوقوف ہے، کتنا بڑا نادان ہے کہ اچھی طرح سے نہانے اور دھونے کے بعد، خوشبو اور عطر لگانے کے بعد پھر سے گندگی اپنے اوپر ڈال لیا۔ تو کیا ہماری مثال نیکیوں کو چھوڑ دینے کے بعد پھر سے برائیوں کے اندر ملوث ہو جانے کی یہی مثال نہیں ہے کہ ہم اور آپ نیکیوں کو انجام دینے کی وجہ سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، پھر ہم شوال کے مہینے میں نیکیوں کو چھوڑ کر کے پھر سے اسی طرح سے برائیوں کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں جس طرح سے رمضان سے پہلے تھے۔ یاد رکھ لیجئے، ایسا کرنے سے ہماری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ہماری تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ جیسا کہ امام کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس انسان نے رمضان کے روزے اس نیت سے رکھے کہ وہ انسان رمضان کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، یعنی کہ جس انسان نے رمضان کے اندر اس نیت سے تمام عبادتوں کو انجام دیا کہ وہ انسان رمضان کے بعد برائی نہیں کرے گا، اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، تو امام کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی تمام نیکیاں قبول کی جائیں گی انشاءاللہ، اور ایسا انسان جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن جس انسان نے رمضان کے مہینے میں اس نیت سے عبادتیں کی کہ بس ایک مہینہ ہے، بس میں ایک مہینہ عبادت کروں گا اور اس کے بعد چھوڑ دوں گا، کون سا ہمیں پورے سال بھر نماز پڑھنا ہے، بس ایک مہینہ تو پڑھنے کی بات ہے، پڑھ لیں گے، خوب محنت کر لیں گے، اور اس کے بعد تھوڑی ہمیں پڑھنا ہے، اس کے بعد میں نہیں پڑھوں گا۔ اگر کسی انسان نے رمضان کے مہینے میں یہ سوچ کر کے عبادتوں کو انجام دیا ہے تو ایسی صورت میں ایسے تمام لوگوں کی نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی، اللہ کی پناہ۔ اسی لیے یاد رکھ لیں میرے دوستو، نیکیوں کو ہمیشہ انجام دیں، اور اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، کہ اے لوگو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے مضبوط سوت کاٹنے کے بعد پھر سے اسے توڑ پھوڑ دیا، یعنی اچھی طرح سے اسے مضبوطی سے کاٹا، مضبوطی سے بنایا اور سنوارا اور مضبوطی سے لپیٹا دھاگے کو، اور پھر اس کے بعد اس نے اسے توڑ پھوڑ دیا، سب کو ملا دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسی عورت کی تمام محنتیں بیکار ہیں، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ اپنی نیکیوں کی حفاظت کریں۔